اس کے علاوہ غیر کی محبت تمہارے دل میں نہ ہو، اور خدا کے جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرو، دائیں بائیں کسی اور طرف نہ جاؤ۔ یہ کرنے کے بعد اب بس تم استقامت کا پہاڑ بن جاؤ، تمہارے قدم لڑکھڑائے نہ، تمہاری خواہش کسی اور طرف نہ جائے، جو تمہارے رب کا حکم ہے وہ تم کرتے جاؤ، خدا تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتارتا جائے گا۔ فرشتے اترتے ہیں، باقاعدہ مدد ہوتی ہے، اور اہل ایمان کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن حضرات، ڈگری کا فرق ہے، زاویے کا فرق ہے، سٹیٹس کا فرق ہے، درجہ بندی کا فرق ہے۔ ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن جھوٹ بھی جاری ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی جاری ہے، مسلمانوں کا دل بھی دکھا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین میں معاملات بھی اچھے نہیں ہیں، تو بھائی اسے عیسائی کی سمجھ تو نہیں آئے گی۔ وہ تو کہے گا مسلمان تو میں بھی ہوں، مسجد تو میں بھی جاتا ہوں، میں نے فرشتوں کو اترتے ہوئے مدد کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے رب اللہ، یہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس کا مقصد شیخ علماء فرماتے یہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ بس میرا پالنے والا اللہ نہیں، پالنے والا اللہ، میں جس کے حکم کا پابند ہوں میرا اللہ، بیوی کہے میں اس کے اسلام کے خلاف ٹکرانے والی بات کو بس پشت ڈالوں گا، خدا کے حکم پہ چلوں گا۔ ماں باپ اگر خدا مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف حکم دیں ان کی بات ٹالوں گا، خدا اور مصطفیٰ کی بات کو مانوں گا۔ زمانے کی خواہشات، گردش زمانہ، زمانے کی زیب و زینت، زمانے کی آسائش، زمانے کی سہولتیں، زمانے کی صحبتیں، زمانے کی سہولتیں، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں، ربون اللہ، وہ کہتا ہے بڑے بڑے پہاڑ آ جائیں، لیکن اس کے قدم لڑکھڑاتے نہیں ہیں، اس نے وہی کرنا ہے جس کا حکم خدا نے دیا ہے۔ یہاں لوگ کہیں گے زمانہ ماڈرن ہے، تم نے داڑھی رکھ لی، تو نے عمامہ سجا لیا، تو نے مسجد کا رستہ پکڑ لیا، اب تو صرف قرآن پڑھتا ہے، دیکھتا نہیں ہے۔ یہاں جوان فیشن لیول ہے، وہ کہے گا رب اللہ، میں نے زمانے کا نہیں، میں نے زمانے کو بنانے والے خدا کا کلمہ پڑھا ہوا۔ یہ زمانے کے پیچھے نہیں چلے گا، زمانے کو اپنے پیچھے چلائے گا۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ زمانے کے پیچھے چلو، لیکن 14 صدیاں گزر گئی، اتنا ماڈرن دور ہے آج بھی۔ اور یا اللہ کو دیکھو، اب مولانا یاس قادری صاحب، لاکھوں جوانوں نے عوامیں سجائے، تاڑیاں رکھی، لاکھوں لوگ، ہزاروں چور، ڈکٹیٹر، ماں باپ کے نافرمان، فلمیں ڈراموں میں کام کرنے والے سنگر قائد ہو گئے۔ اس وقت عالم دین مفتی اسلام بن کے دین کا پرچم لہرا رکھے گا۔ کیوں؟ زمانہ ان کے پیچھے چلا، چونکہ وہ زمانے کے پیچھے نہیں چلے، وہ مصطفیٰ کے پیچھے چلے۔ زمانہ ان کے پیچھے چلا، جو مصطفیٰ کے پیچھے چلتے ہیں زمانہ ان کے پیچھے چلتا ہے، جو انگریز کے پیچھے چلتے ہیں زمانہ ان کو ٹھوکریں لگاتا ہے۔ اس لیے ایک نمونہ پیش کروں گا، ایک عام پولیس مین ممتاز قادری جب نبی کے لیے نکلا تو ساری کائنات میں ان کی شہرت بھی ہو گئی، عزت بھی ہو گئی، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ بھی قائم ہو گیا۔ ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی جاتی ہے۔ اب استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے استاد محترم ہمیں پڑھاتے تھے، علامہ فرمان صاحب کو پتہ ہے، ایک ولی ہے، مطلب اس نے ڈنڈا مارا، پانی پتھر سے نکل آیا، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے نا؟ اچھا، اس نے اپنا ہاتھ لگایا، کسی مریض کو وہ تندرست ہو گیا۔ اس پہ بڑی دلیلیں ہیں، موجود ہیں، اور قرآن مجید میں بھی ہے۔ انبیاء ایسا کام کرتے ہیں، اور نبی کرے تو وہ معجزہ ہے، ولی سے صادر ہو تو کرامت ہے۔ یہ دونوں عقل میں نہیں آتے، کرامت بھی عقل اور فہم سے بالاتر ہے۔ ولی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا جی، بندہ ڈنڈا مارے، پتھر سے پانی نکل آئے، زمین میں
کوئی ولی ڈنڈا مارے وہاں چشمہ نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی۔ کرامت اس کو کہتے ہیں جس سے عقل مانتی ہی نہیں، عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی۔ نبی کا معجزہ ہے، میں مثال دیتا ہوں، فن فجر من حسن عشرۃ عینا، جب موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا مارا، پیار سے بولو سبحان اللہ، پہاڑ کے اوپر ڈنڈا مارا، من حسن عشرۃ عینا، پہاڑ سے پانی پھوٹ پڑا اور چشمے کتنے نکلے؟ 12۔ کتنے چشمے نکلے؟ 12۔ عقل مانتی ہے؟ بتاؤ مجھے، عقل مانتی ہے؟ بولو نا، عقل نہیں مانتی۔ نبی نے کر کے دکھایا یا نہیں؟ تو جہاں عقل کی بس ہو جائے وہاں سے نبی کی شان شروع ہوا کرتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا ہے، انہوں نے کہا بھائی ہم مانگیں گے، ڈاڈی قوم پیچھے پڑ گئی پیغمبر کے، انہوں نے کہا نہیں، چشمہ نکالیں گے، ہم اس سے پانی پیئیں گے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کو مجبور سمجھا ہوا میں کوئی عام بندہ تھوڑا ہی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب یہی تو لوگ آج بھی اعتراض کرتے ہیں، بھائی میرے لیے کیا کر سکتے ہیں، کوئی عبد القادر جیلانی کیا کر سکتے ہیں، کوئی معین الدین چشتی کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی کر سکتے ہیں، میری تمہاری وہاں تک رسائی نہیں ہے جہاں تک میر علی اور عبد القادر جیلانی کی رسائی ہے۔ دنیاوی عہدے کو سمجھے، میرا آقا کوئی معاملہ پھنس گیا، پھنسا رہا، ایک بندے کی وزیر اعظم تک اپروچ ہے، ایک بندے کی جنرل گورنر تک اپروچ ہے، یہ تو چند منٹوں میں کام کر دے گا، اور کسی ایسے کی بھی اپروچ ہوگی وہ کہے گا منٹ بھی نہیں لگیں گے، میری تو آدھے سیکنڈ کال کی دیر ہے، کام ہو جائے گا۔ باقا دنیاوی لحاظ سے بھی جس کی جتنی اپروچ ہے نا اتنا کام ہوگا، کسی کا مہینے میں ہوگا، کسی کا مہینے کے بجائے ایک ہفتے میں ہوگا، کسی اور کی اچھی اپروچ ہوگی دنیاوی وزیروں مشیروں سیاستدانوں تک خانوں تک، اس کا کام ہفتے والا دن میں ہو جائے گا، کوئی ایسا بھی ہوگا دن والا کام گھنٹوں میں کر جائے گا، کوئی ایسا بھی ہوگا گھنٹوں والا منٹوں میں کر جائے گا، منٹوں والا چند سیکنڈوں میں کر جائے گا۔ ولایت کی بھی یہی درجہ بندی ہے، میرے علی جو کام گھنٹوں میں کریں گے وہ جناب معین الدین چشتی اجمیری منٹوں میں کریں گے، جو معین الدین چشتی اجمیری منٹوں میں کریں گے وہ ولیوں کے امام عبد القادر جیلانی سے منٹوں میں کریں گے۔ وہاں ہاتھ بھی نہیں اٹھانے کے لیے، وہاں یہ امر اوپر کریں گے کہ مولا یہ کر دے، کیا کہیں گے؟ مولا یہ کر دے تو کام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، معجزہ اور کرامت دونوں انسان کی عقل سے بالا تر ہوتے ہیں۔ یہ بات پھر سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا بھائی مجھے تخت چاہیے ملکہ بلقیس کا، کیا چاہیے بولو سارے؟ تخت چاہیے۔ اچھا بظاہر انسان جب گہرائی میں جا کے دیکھتا ہے نا وہ حیران ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات اس وقت جو جنم لے رہی ہے، جب کسی نبی کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، کسی ولی کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، فوراً لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ویسے بات ہے، کیوں؟ آپ میں سے کوئی بندہ کہے گا خواجہ صاحب اگر یہ کرنا ہوتا تو ہم بھی کر سکتے، تو بھائی جب ہم نہیں کر سکتے تو پھر میرے علی بھی نہیں کر سکتے، تو گویا ہم نے ولی کو اپنے جیسا سمجھ لیا۔ حالانکہ ایسا بولو ایسا، آپ مجھے بتائیں ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، معاملات میں لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، ایک بندہ نمازی بھی نہیں، لوگوں کا دل بھی دکھاتا ہے، معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ بولے نا، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، اس وقت میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، وہ سامنے سے بابا جی آ رہے ہیں، گیٹ سے باہر کے ساتھ بچہ آ رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، اس وقت جہاں وہ کھڑے ہیں جہاں آپ بیٹھے ہیں برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ وہ آپ زمین پہ چل رہے ہیں، آپ جنت کے ٹکڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ بھی جنت کے ٹکڑے میں آ گئے ہیں جب تک میں یہ جملے بولتا، لیکن میں نے مثال دی ہے۔ اب اس وقت ایک بندہ بازار میں کام کاج میں لگا ہوا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے آج مری شہر کے لیے جانا
موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ سے چشمے جاری کر دیے؟ جی قرآن نے کہا ہے نا، میں اپنی طرف سے تو نہیں، پہاڑ سے۔ تو بھائی جو پیغمبر ڈنڈا مارے پتھر پر اور وہاں سے 12 چشمے نکل آئے، قوم پانی پی کے سیراب ہو جائے، تو یہ پتھر میں ڈنڈا مارا ہے، زمین سے پانی نکالا ہے، تو پھر ایک ایسا پیغمبر بھی ہونا چاہیے نا جو اس کے بعد آئے اور بڑی شان والا ہو، کیونکہ یہ تو موسیٰ کر کے دکھاتے ہیں، اس سے بڑی شان والا کوئی پیغمبر ہونا چاہیے۔ تو ہمارے خدا نے فرمایا ہاں اس سے بڑی شان والا میرا نبی محمد ہے، بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا وہ موسیٰ عصا مارے تو پتھر سے چشمے نکلے، ارے پتھر سے تو ایسے خدا نے چشمے نکالے ہوئے ہیں۔ ادھر دیکھو حدیبیہ، جنگ حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ پیاس ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ بولو سب سے اور بھی آواز نہ میں میں کی طرح سب سے سب سے اس لیے ہمارے استادوں نے بتایا کہ بیٹا استقامت کا درجہ کرامت سے بڑا ہے۔ ایک بچہ آیا لولا لنگڑا ہے، ولی نے دم کیا، ٹھیک ہو کے چلنا شروع ہو گیا، کمال ہے یا نہیں؟ بولو وہ کمال ہے نا، کرامت ہے ولی کی۔ پانی نہیں، ولی نے ڈنڈا مارا، اس جگہ سے چشمہ نکل آیا۔ یہ کوٹھا شریف جائے گا آپ، سورت ملک بادشاہ سرکار رحمۃ اللہ کے مزار پر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت غریب امام سرکار سے یہاں سے چشمہ ساتھ لے کے گئے تھے، اور سینہ مسینہ جو روایت چلی آ رہی ہے وہاں جائیں، وہ چشمات بھی موجود ہے، میں نے اس کا پانی بھی پیا ہے اور کئی بار وہاں کی زیارت بھی کی ہے، مزار میں بھی گیا ہوں، یہاں سے چشمہ ساتھ جلا کے لے گئے ہیں، وہ عقل نہیں مندی۔ میں نے کہا عقل نہ مانے تمہاری، کرامت کہتے ہی اسے ہیں، ولی ایسا کام کرتا ہے وہ خدا کی قدرت کا مظہر ہوتا ہے۔ خدا یہ بتاتا ہے بندو دیکھو میرے ولی کی اگر یہ شان ہے، ولی کو پیدا کرنے والے کی خدا کی شان معلوم کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ولی کی جو کرامت ہے یہ ایک ہے، اسی طرح کوئی اور کرامت ہو جائے گا، ایک ہے کرامت ولی ہوا میں اڑے، کرامت ولی لولے لگنے کو دم کر کے فوراً ٹھیک کر دے، ہاتھ لگائے ٹھیک کر دے، یہ کرامت ہے۔ ولی کسی جگہ سے اسم مارے، ہاتھ مارے، پانی جاری ہو جائے، ایسے کئی کرامتیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی یہ عقل میں بات نہیں آتی جو کرامت ہوتی ہے ولی کی، اور نبی سے جو صادر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معجزہ، وہ بھی عقل کو عاجز کرنے والا، عقل میں نہیں آتا۔ لیکن قرآن نے کہا کہ ثم استقاموا، کرامت سے بڑا درجہ ہے استقامت کا، بولو نا سبحان اللہ۔ لیکن ایک ہے کسی مریض کو فوراً ٹھیک کر دینا، یہ اچھی بات ہے، کمال ہے، ولی کی کرامت ہے۔ لولے لگڑے کو فوراً ٹھیک کر دینا، یہ ولی کی کرامت ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، فرمایا کہ استقامت کا مرتبہ کرامت سے بھی بڑا ہے۔
تو سلیمان کے امتی کا تخت لانا یہ ہے کرامت، اور ایک ہے پوری زندگی اسلام پہ استقامت اختیار کرنا، درمیان میں گڑ بڑھ نہ ہو، ایک نماز نہ چھوٹے، کبھی بندہ تھکا تھا بیمار سو گیا ان کے قضا کرے، کبھی گھر والوں کو ڈانٹے نہ، غصہ نہ کرے، کبھی قرآن کی تلاوت نہ جائے، داڑھی نہ منڈائے، کبھی کوئی شریعت کے خلاف کام نہ کرے، پوری زندگی زبان سے گالی نہ نکلے، کبھی اس کے اوپر غصہ حاوی نہ ہو، کبھی ایک بار بھی شیطان کے جھانسے میں نہ آئے، اسے استقامت کہتے ہیں۔ یہ ڈٹا ہوا ہے، زمانے کے تیور بدل رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں زمانے کے ساتھ چلو، جیسے زمانہ کہتا ہے ایسے کرو، یہ کہتا ہے زمانے کو نہیں، جیسے زمانے کو بنانے والا خدا کہتا ہے ایسے کرو، اسے استقامت کہتے ہیں، اور استقامت کا درجہ کرامت سے بھی بڑا ہوا کرتا ہے۔ اس چیز کو سمجھا آپ نے؟ تو یہاں پھر قرآن کا پارہ نمبر 24 میں اس پہ توجہ فرمائیں، اور آیت نمبر 30 ہے، پارہ نمبر 24 ہے، اور سورۃ السجدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، بولو سبحان اللہ، ثم استقاموا، اسلام لانے کے بعد، اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد، اس کی غلامی بندگی کا پتہ گلے میں ڈالنے کے بعد، دنیا کے ناطے ختم، وزیروں کے ناطے ختم، کافروں منافقوں سے تعلق ختم، ثم استقاموا، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، اسلام پہ قدم جما لیے، پہاڑوں کی طرح چل گئے خدا کے احکامات پر۔ اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اب ہم اپنے ایسے بندوں پر فرشتے اتارتے ہیں، اللہ تخافوا، وہ فرشتے آ کے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اور ڈرو مت، ڈرو نہ، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو، غم بھی نہ کرو، کیوں؟ وَأَبْشِرُوا، ہم تمہیں خوشخبری سنانے آئے ہیں، بالجنہ، اس جنت کی، الذی کنتم توعدون، جس جنت کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور یہ جنت کیسی ہے؟ ابھی تمہارا دل ہو فلاں چیز کھانی ہے، فلاں شربت پینا ہے، فلاں کپڑا پہننا ہے، فلاں دوست سے ملاقات کرنی ہے، ابھی نہیں ہو سکے گی۔ آپ جمعے کے اجتماع میں بیٹھے ہیں، لیکن جنت میں آپ کا دل کرے گا مولا فلاں پرندے کا گوشت کھانا ہے، فلاں نعمت کھانی ہے، فلاں ساتھی کے محل میں جا کے ملنے جانا ہے، اللہ فلاں حور چاہیے، اتنی حسینہ جمیلہ عورت چاہیے جسے حور کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب تم نے دنیا میں خدا کو مانا اور خدا کی مانی ہے، اس پہ استقامت اختیار کی ہے، رب فرماتا ہے اب جو تمہاری خواہش ہوگی، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا نفس چاہے گا، خدا جنت میں فوراً تمہیں عطا فرمائے۔ ہم تو صرف دنیاوی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں آخرت کی فکر نہیں اور آخرت کی طرف توجہ نہیں۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے، استقامت اختیار کریں۔ بس یہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں، مجھے بیان بہت اچھا لگا، رسی کو مر جانا ہے، آج سے نماز شروع کرتا ہوں، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، جذبے میں آ کر فجر کے وقت آنکھ کھلی، نماز کا ٹائم تو ابھی باقی ہے، چھوڑے یار رہنے دیں، پھر زور پڑھ لوں گا، زور آئی کل سے شروع کروں گا، شیطان ٹھاپنا دیتا ہے، شاباش، ویری گڈ، تو بہت اچھا ہے، لیٹا رہو، لیٹا رہو۔ لیکن جو اللہ والے کہتے ہیں نہ، اے شیطان تو ہمیں ورگلا کے کہتا ہے کہ سو، تو دھمکی دیتا ہے کہ لیٹا رہو، اللہ والے کہتے ہیں نا، شیطان کی نہیں، ہم تو اپنے رحمان کی مانیں گے۔ اور پھر بدر میں کیا ہوا؟ ثم استقاموا،
استقامت اختیار کرنے والے دین پر جب 313 ہزار کے مقابلے میں آئے تو اللہ نے قرآن اتار کے بتا دیا کہ ہم نے تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتے نازل فرما لیے۔ اس لیے بھائیو استقامت اختیار کرو۔ استقامت کہتے ہیں ہمیشہ دوام، ہمیشہ اس کام کو کرنا، یعنی جمعے میں ایک دن جلدی آگے کا خیر نہیں رکھے اور خطبے کے ٹائم چلنے میں۔ استقامت اس چیز کی کمی ہے نا، تو استقامت ہم نے اختیار کرنی ہے۔ شہدائے کربلا اور میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ بھلے بھائی 3 دن سے پانی نہ ملے تو کیا ہے، ثم استقاموا۔ بات سمجھ آ رہی ہے تو کہیں سبحان اللہ۔ ثم استقاموا، پارہ نمبر 24 اللہ فرماتا ہے استقامت جو اختیار کرتے ہیں ہم پہ فرشتے نازل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ڈرو مت، غم بھی نہ کرو۔ ڈر کا تعلق حال سے بھی ہے، ماضی سے بھی ہے، غم کا تعلق مستقبل سے ہے، کسی دوست سے ہے۔ کہا جو اللہ والے ہیں نہ انہیں ماضی کا ڈر ہے، نہ انہیں حال کا ڈر ہے، نہ آنے والے وقت کا کوئی غم ہے، نہ آنے والے وقت کا ڈر ہے۔ خدا کا ڈر انہوں نے سینے میں بسا لیا، لیکن استقامت اختیار کی ہے، ہمیشہ اختیار کی ہے۔ یہ نہیں کہ ذرا سی بات آئی تو اللہ جی تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا، میں اتنا بیمار ہو گیا، حالات خراب ہو گئے، تو اللہ جی میرے بچے کو بخار ہو گیا، میرے بچے کی ٹانگ، اللہ جی میں نے تیرے ساتھ کیا کیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ثم استقاموا، اللہ فرماتا ہے بس استقامت اختیار کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں۔ اور جب حضرت بلال حبشی کو امیہ اس نے پہلے کیا کیا، اندھیری کوٹھڑی میں بند کیا اور پھر اس نے جلاد بھیجا، کہا کہ بلال حبشی کو کوڑے مار، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ حضرت بلال حبشی کہتے رہے، کہتے امیہ اندھیری کوٹھڑی میں بند کر کوڑے مار، جلاد لگا تیرا جلاد تھک جائے گا، بلال احد احد کی صدائیں نہیں بلند کرتا جائے، اتنی صدائیں بلند کی جلاد مار مار کے تھک گیا، کہنے لگا بلال حبشی جب میں تمہارا زور کا لگاتا ہوں تمہاری آواز بھی بلند ہو جاتی ہے، قربان جاؤں امام العاشقین صحابی رسول حضرت بلال حبشی جواب دیتے ہیں جلال جب تو تمہارا زور کا لگاتا ہے میں آنکھیں بند کر کے مدینے والے مصطفیٰ کا تصور کرتا ہوں، میرے سارے درد ختم ہو جاتے ہیں۔ ثم استقاموا، ہم نے استقامت تو دیکھی نہیں، 3 ٹائم کی روٹیاں کھا کر، کئی ٹائم کا ریفریشمنٹ، فروٹ، چائے، طرح طرح کی نعمتیں کھا کر، یار خدا کی قسم بندہ نماز نہ پڑھے تو شرمندگی تو ہوتی ہے، بندہ درس حدیث نہ سنے، جمعے کے واعظ میں نہ پہنچے، کام بھی کوئی نہ ہو، شرمندگی تو ہوتی ہے۔ ثم استقاموا، اور امیہ نے کہا اب بلال کو انگاروں میں لٹایا جائے۔ حضرت بلال انسانی جسم ہے، جب انگاروں پہ لٹایا حضرت بلال حبشی کے جسم کی چربی پگھلنے لگی، چربی پگھل کے انگاروں پہ پڑتی ہے، انگارے بجھتے جاتے ہیں۔ میں قربان جاؤں انگاروں کی حرارت، انگاروں کے شعلے، انگاروں کی لالی، انگاروں کی آگ تو ختم ہو گئی، بلال کا عشق نبی، عشق خدا ختم نہیں ہوا۔ اسے کہتے ہیں اسلام اور خدا سے محبت۔ اس آیت کی تفسیر سمجھیے مسلمانوں، آج ہم اس گہرائی میں نہیں جا رہے کہ یہ اسلام کتنی محنتوں کے بعد ہمیں ملا ہے۔ ہمارے نبی پاک نے، صحابہ نے، حضور کی آل نے، صحابہ نے بدر کے میدان میں، احد میں اور شہدائے کربلا کے میدان میں قربانیاں کتنی بڑی بڑی پیش کی ہیں۔ آج تک میں نے، آپ نے اس دین کے لیے اور اپنے خدا کے لیے کیا کیا، ذرا سوچئے۔ اب
جنگال پھر ڈٹی لگا دی، کہا یوں باز نہیں آتا، کہا جی چربی پگھلی ہے اور انگارے بجھ گئے. یہ تو پھر کہتا ہے احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، محمد محمد. اور ابو بکر صدیق کا وہاں سے گزر ہوا. اور پھر امیہ نے کہا بھائی آپ اس طرح کرو، اس کو پکڑ کے نا زمین پہ گھسیٹو، نیچے انگارے گرم کرو، بلال کو گھسیٹو. آپ گھسیٹ کے بھی دیکھ لیں. کہا آپ بھی باز نہیں آتا. کہا ایک سیل لاؤ، بھاری پتھر اس کے سینے پہ رکھو، جب سانس بند ہوگا پھر یہ پیچھے ہٹ جائے گا. پتھر رکھا، احد احد. اتنے نکی جی گل ہوئے سن، ہوئے جناب بڑی مشکل پہ گیا بھائی، نہیں جا سکتا مسجد میں، نہیں نکل سکتا ختم نبوت کے لیے. صرف انگارے، درے، بڑے بڑے پتھر، صحرا کی گرمی، بلال حبشی سامنے پڑے ہیں. کہا امیہ درے بھی بنوا کے دیکھ لیا، کہا پتھر بھی سینے پہ رکھ کے دیکھ لیا، انگاروں پہ مٹا کے بھی دیکھ لیا. میں نے جسم کی چربی سے تیرے انگاروں کے شعلے ختم کیے ہیں. کہا امیہ یہ عشق بلالی ہے، دنیا کی ساری آگ لکڑیاں ختم ہو سکتی ہے، بلال کی محبت مصطفیٰ کو مٹایا نہیں جا سکتا. بولو پیار سے سبحان اللہ. یہ ہے اسلام کی محبت. اب اپنی اور میری، میں سب سے پہلے اپنی محبت چیک کروں، اور یہاں پہ رب نے آواز دی، گج کے بولو سبحان اللہ. تھوڑے جو منٹ رہ گئے تھے گل آخری تھی، آپ کو سبحان اللہ. رب نے فرمایا حسین جی مولا مجھ سے محبت ہے، ربا ہے. کہا استقامت اختیار کرو گے؟ مولا ہے. کہا حسین اچھی طرح سوچ رہے؟ کہا مولا سوچ لیا. کہا حسین مکہ چھوڑنا پڑے گا؟ عرض کی مولا تیار ہوں. کہا حسین نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑے گا؟ کہا مولا تیار ہوں. اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا ہمارے خطیب صاحب روایتی تقریر کر رہے ہیں. خیر ہے کوئی نہیں، لے کے سن رہے ہیں بھائی، روایتی نہیں ہے، یہ میرے جگر کا خون ہے. واپس سے آخر تک بولے سبحان اللہ. اس کی گہرائی میں جا کے گھر بیٹھ پہ بیٹھ کے ادا کرتا سوچنا میں نے کیا کہا. حسین جی مولا. کہا 10 دن سے نہر فرات میں ڈرا لگے گا. کہا مولا حاضر ہو. کہا سکینہ سغرا کی جدائی برداشت کرنی پڑے گی، محبت ہے مجھ سے، مولا ہے، آزما کے تو دیکھ. رب نے فرمایا حسین زینب جیسی شیر کو
سوچئے گا آج میرے اس بیان پر حسین نے کیا کیا، نبی نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، ہم آج مسجد کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، ہم آج دین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم آج خدا اور نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سفید دوست